السلام علیکم ناظرین۔ وہ دونوں سڑک کنارے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھیں۔ دونوں کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان معلوم ہوتی تھی۔ دونوں میں سے کون کس کو سہارا دے رہا تھا بتانا مشکل تھا، کیونکہ شاید وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سڑک پہ رش کم ہونے پر دونوں نے سڑک پار کی اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہی ایک گلی میں داخل ہو گئے جو غالباً ان کے گھر کی طرف جاتی تھی۔ تھوڑی دیر پیدل چلنے کے بعد ان میں سے ایک عورت کہنے لگی، رانو رک جا، اب اور نہیں چلنے ہو رہا، تھوڑا سانس لے لینے دے۔ کوئی بات نہیں شبو، ہمت کر، تھوڑا سا ہی راستہ رہ گیا ہے، رانو نے جواب دیا۔ اور ہمت نہیں ہے رانو، شبو گہرے سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ شبو، پہلے ہی اندھیرا ہو رہا ہے، پھر تجھے دیکھنا بند ہو جائے گا۔ ایک تو کمبخت گلی کا بلب بھی خراب ہے، تو خود بھی گرے گی اور مجھے بھی گرائے گی۔ کوئی بات نہیں، زیادہ نہیں رکوں گی، بس تھوڑا سانس پکڑنے دو۔ شبو یہ کہتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ رانو اس کا ہاتھ پکڑے وہیں پر کھڑی رہی اور پھر کچھ دیر بعد کہنے لگی، تو تجھے بھی کس نے کہا تھا بچوں کے ساتھ بچہ بننے کے لیے؟ اب تیری عمر ہے ان کاموں کی، تو میں کیا کرتی؟ وہ بچیاں اتنی ضد کر رہی تھی۔ بس اب بہانے نہ بنا، سب دکھ رہا تھا مجھے۔ ان بچیوں سے زیادہ تو تیرا دل تھا کھیلنے کے لیے، کس طرح وقت رہتے وہاں سے نکال کر لائی ہوں تجھے میں، جانتی ہو؟ رانو کی آواز میں بڑھتی تلخی کو دیکھ کر شبو اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر سے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر خاموش چلنے کے بعد شبو نے پھر سے خاموشی توڑی۔ اچھا رانو میری سہیلی، اب غصہ تو مت ہو، پتہ نہیں مجھے آج کیا ہو گیا تھا، مجھے ان دو بچوں کو دیکھ کر تیرا اور میرا بچپن یاد آ گیا تھا۔ یاد کر، ہم بھی ایسے ہی کھیلتے تھے۔ پتہ نہیں آج ان بچوں کے ساتھ ایسا لگا جیسے میں پھر سے وہی چھوٹی شبو بن گئی ہوں، اور آج اتنے سالوں بعد پھر سے وہی بے فکر خوشی محسوس کی میں نے، اور بالکل بچپن ہی کی طرح، جب شام ہونے پر اماں بلاتی رہتی تھی اور واپس جانے کا بالکل من نہیں کرتا تھا، ویسا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اب ہم بچے نہیں ہیں شبو۔ رانو کی آواز کی تلخی اب تک برقرار تھی، اور اب میں یہ روز کا تماشا برداشت نہیں کر سکتی۔ کل سے میں اکیلی ہی جاؤں گی تیرے بغیر، یہ کہہ کر رانو نے شبو سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ آج روز کی طرح شبو سے گلے بھی نہیں ملی تھی۔ شبو گلی کے درمیان میں آنسو بھری آنکھوں سے رانو کو تکتی رہی، لیکن رانو نہ پلٹی اور گیٹ کھول کر اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد شبو بھی اپنے گھر چلی گئی، جو رانو کے گھر سے چند قدم دور سامنے کی طرف تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ 4 گھنٹوں سے لگاتار لیٹے رہنے کے باوجود نیند تھی کہ آنے کو نہ تھی۔ رانو اب کروٹیں بدل کر تھک چکی تھی۔ آج شام کا خیال بار بار اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ یہ شبو اور اس کی پہلی لڑائی نہیں تھی، لیکن یہ لڑائی کافی عرصے بعد ہوئی تھی، اور عرصے بعد ہونے والی لڑائی بھی پہلی دفعہ جیسی ہی اذیت دیتی ہے۔ اب یہ خیالات رانو کو اپنی غلطی کا احساس بہت شدت سے دلوا رہے تھے۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ابھی دوڑی شبو کے پاس چلی جاتی۔ لیکن اب رات بہت ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے صبح کا انتظار کیا اور روشنی ہوتے ہی سیدھا گھر سے نکل کر بھاگتی شبو کی طرف چلی آئی۔ شبو کہتے ہوئے وہ زور سے شبو کے کمرے کا گلی کی طرف کھلنے والا لوہے کا دروازہ پیٹنے لگی۔ تھوڑی دیر دروازہ بجانے کے بعد شبو اندر سے باہر آئی۔ اس کی آنکھوں میں رنج تھا۔ شبو کے سامنے آتے ہی رانو نے اسے گلے لگا لیا۔ ارے میری سہیلی ناراض ہے مجھ سے؟ دیکھ صبح ہی بنا منہ دھوئے بھاگی تیری طرف آئی ہوں۔ پوری رات نیند نہیں آئی مجھے، صرف تیرے بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ تو بھی نہیں سوئی ہوگی جانتی ہوں۔ ہاں آدھی رات تک تو میں بھی نہیں سوئی، لیکن پھر جو آنکھ لگی تو اب کھلی ہے تیری آواز سے۔ میں تو پوری رات نہیں سو پائی،
پوری رات اپنی کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ پتہ نہیں غصے میں کیا کیا بول گئی تجھے تو پتہ ہی ہے نا، جب تھک جاتی ہوں تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو صحیح کہتی ہے، میرا پاؤں کے ساتھ دماغ بھی چلنا بند ہو جاتا ہے۔ رانو بنا رکے بولے چلے جا رہی تھی۔ ارے پگلی، تجھ سے بھی ناراض رہ سکتی ہوں کیا؟ بیٹھ ادھر، بات سن میری۔ وہ یہ کہتے ہوئے دروازہ کے سامنے بنی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ بچپن سے ساتھ ہیں ہم، نہ جانے کتنی بار لڑے ہیں۔ اب تو یاد بھی نہیں، کبھی تو نے مجھے منا لیا، کبھی میں نے تجھے، تو آج کیسے ناراض جا سکتی ہوں؟ یہاں سے جا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ لگتا ہے میری کل کی باتوں کو زیادہ دل پر لے لیا تو نے۔ وہ تو میں ویسے ہی کہہ دیا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تو مجھ سے ناراض ہو کر چلی جائے۔ رانو کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر شبو کے نہیں، جو عموماً رانو سے زیادہ جذباتی تھی۔ شبو نے اپنے ہاتھوں میں رانو کے چہرے کو پکڑتے ہوئے کہا، جا تو میں رہی ہوں، یہ کبھی مت سوچنا کہ تجھ سے ناراض ہو کر جا رہی ہوں۔ اگر ناراض نہیں ہے تو پھر مت جا۔ دیکھ 60 سال ساتھ گزارے ہیں ہم نے، تو میرے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ میرا تو پتہ نہیں، لیکن رب سے دعا ہے کہ تو میرے بغیر رہ لے۔ ابھی شبو کا یہ کہنا ہی تھا کہ رانو نے پیچھے سے ایک آواز سنی، اماں اماں! یہ رضوان کی آواز تھی۔ اماں، آپ یہاں بیٹھی ہیں اور میں آپ کو کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، لیکن اٹھیں اور چلیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ رضوان بیٹا، کہاں جانا ہے؟ رانو نے حیران ہو کر پوچھا۔ اوہ، مطلب سعدیہ نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ رضوان یہ کہتے ہوئے اپنی ماں کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیروں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ وہ اماں، کل آدھی رات کو 2 بجے شبو خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ان کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ رضوان کچھ مسلسل کیے جا رہا تھا، لیکن رانو اس جملے کے بعد رضوان کی نہ تو کوئی اگلی بات سن پا رہی تھی اور نہ ہی سمجھ پا رہی تھی۔ اس کے حواس جواب دے چکے تھے، اس کے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، رب سے دعا ہے تو میرے بغیر رہ لے۔ ناظرین، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔